بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ بعض اوقات بڑے کمزور ہو جاتے ہیں یا بہت کمزوری والی ذہنی کمزوری والی فیلنگز آ جاتی ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے اس کے وسائل اتنے برے نہ ہوں، حالات اتنے برے نہ ہوں، اگرچہ مشکلات اور چیلنجز جو ہیں ان کا سامنا تو ہر ایک کو رہتا ہے۔ مشکلات اور چیلنجز سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ زندگی کے مختلف حصوں میں ایک انسان جو ہے زندگی کے مختلف مراحل کے اندر ایک انسان جو ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ یار اس کے جو حالات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں۔ اور یوں بھی اکثر ہوتا ہے کہ ایک انسان فائنانشلی تو ٹھیک ہے لیکن کسی اور اعتبار سے، اپنی ہیلتھ کے اعتبار سے، اپنے کسی پیارے کی ہیلتھ کے اعتبار سے ٹربل میں ہوتا ہے، یا ان فائنانس اور ہیلتھ کے علاوہ بھی زندگی کے مسائل تو بہت ہیں، زندگی کے چیلنجز تو بہت ہیں۔ در حقیقت یہ ایک ذہنی کیفیت ہوتی ہے، اگرچہ اس کے کوئی موٹیوز ہوتے ہیں، اگرچہ اس کی کوئی وجوہات بھی ہوتی ہیں، اور بہرحال ان وجوہات کی موجودگی میں انسان جو ہے وہ کافی، اور یوں بھی ریئر کیسز کے اندر، بہت ہی کم کیسز کے اندر یوں بھی ہوتا ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے، دیر از نو اسپیسیفک ریزن۔ آپ فائنانشلی بھی ٹھیک ہیں، آپ ہیلتھ وائز بھی ٹھیک ہیں، آپ کے کوئی دیگر مسائل بھی ایز سچ کوئی سیویئر قسم کے نہیں ہیں، حالانکہ مسائل اور انسان کی زندگی، مسائل اور انسانی زندگی جو ہے اس کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ایسا یعنی اگر ایک مرحلہ زندگی کا بغیر کسی بڑے مسئلے کے گزر گیا، یا آپ مطمئن رہے یا خوش رہے، اصل بات تو اطمینان کی ہے، اصل بات تو خوشی کی ہے۔ اور یہ اصل بات اطمینان اور خوشی کی اس وجہ سے ہے کہ بعض لوگوں کے پاس بہت ہی کم وسائل ہوتے ہیں، اور چیلنجز کا سامنا، مشکلات کا، ٹربلز کا سامنا ان کو بھی رہتا ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ ان کو پریشان نہیں پائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کے برعکس بعض دوسرے لوگ جو ہیں جن کے پاس وسائل کی بھرمار ہے، بعض دوسرے لوگ کہ جن کے پاس وسائل کی بھرمار ہے، وہ ٹربلڈ لگتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے، اور ایسا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں اس طرح کی صورتحال کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں بہت ہی زیادہ ہیلپ فل اور مددگار ثابت ہوتی ہیں ایک ایسے وقت کے اندر کہ جب ایک انسان کسی اعتبار سے یا کئی ایک اعتبار سے اپنے آپ کو بہت ہی ویک محسوس کرے، اپنے آپ کو بہت ہی ٹربلڈ محسوس کرے۔ ایک چیز کو انسان ان دنوں میں بالخصوص عام زندگی میں بالعموم، اور لیکن ایسے ٹربلڈ ٹائم کے اندر بالخصوص اسپیشلی کیا کیا جائے کہ ایک انسان پازیٹیو سوچ جو ہے اس کو انکلکیٹ کرتا رہے، پازیٹیو سوچ کو اپنے ذہن کے اندر، دل و دماغ کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر، اور جو انسان سنتا ہے اس کے اندر، یعنی ایسا سٹف چوز کرے، ایسی گفتگو سنیں کہ جو حوصلہ دلانے والی ہو۔ حوصلہ دلانے والی کون سی سوچ ہوتی ہے، حوصلہ دلانے والی کون سی گفتگو ہوتی ہے؟ ہم تو کہہ لیں کہ اس کو پازیٹیو سوچ کا نام دیتے ہیں، اور پازیٹیو سوچ کے بارے میں لوگوں کا یہ تاثر ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں، ایک عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ پازیٹیو سوچ کا مطلب جو ہے وہ لوگوں کی بھلائی کا سوچنا ہے، ان کی برائی کا نہ سوچیں۔ یقیناً یہ پازیٹیو سوچ ہے، لیکن جہاں پہ عام لوگوں کو بڑی تعداد، میکسیمم لوگ جہاں پہ نہیں سمجھ پاتے وہ یہ ہے
کہ انسان گمان اچھا رکھے، ایکسپیکٹ اچھا کرے، کسی انسان سے بھی گمان اچھا رکھے، اور حالات سے اور مستقبل سے اور قسمت سے بھی گمان اچھا رکھے۔ یہ اچھا گمان جو ہے، یہ انسان فائٹ کرتا رہے برے گمان کے ساتھ فائٹ کرتا رہے، اس کو ڈیفیٹ کرے، اور اچھا گمان جو ہے، اچھی توقعات جو ہیں، اچھی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں، ان کے پودے لگاتا رہے اور ان کو پانی دیتا رہے۔ آپ یقین کیجئے گا، برے حالات انسان کو اور ٹربل انسان کو اتنا ڈیمیج نہیں کرتی ہے اتنا ڈیمیج نہیں کرتی جتنا انسان کا برا گمان ڈیمیج کرتا ہے۔ اس لیے کہ وہ تکلیف جو ہے وہ تو شاید آنی کئی سال بعد ہے، لیکن یا بہت عرصے کے بعد، یا کچھ عرصے کے بعد، لیکن ایک انسان اپنے آپ کو ٹربل میں ابھی سے ڈال لیتا ہے، اور پھر دوسرا جب ٹربل آ چکی ہے تو ایک انسان کے جس کا گمان اچھا نہیں ہے، جس کی سوچ اچھی نہیں ہے، وہ اس کی تکلیف کو کئی گنا زیادہ محسوس کرتا ہے بنسبت اس انسان کے کہ جو محنت کر رہا ہے، اس دوران بھی اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھے، اچھی توقعات جو ہے وہ وابستہ کرے، اچھی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ اپنے اس کے اندر رہیں۔ تو اتنی سی بات ہے، اور پہلی بات تو میں نے آپ سے عرض کی۔ دوسری بات جو کہ در حقیقت اس سے بھی پہلے کی بات ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت سے انسان کا جو تعلق ہے وہ مضبوط رہے، خالق و مالک سے ایک مضبوط تعلق جو ہے وہ انسان بنائے رکھے۔ یہ اللہ رب العزت سے انسان کا جو تعلق ہے، آپ یقین جانیے گا، میں وسائل کی اہمیت سے انکاری تو نہیں ہوں، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ ایک انسان کا ذریعے مددگار اور معاون ثابت ہوتا ہے۔ اللہ سے کیسے تعلق ہم بنا سکتے ہیں؟ ہم اللہ سے کہتے ہیں قرآن پڑھیں تو آپ اللہ کی باتیں سن رہے ہیں، لیکن ہمیں ترجمے والا پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم اہل عرب نہیں ہیں، ہم عربی کو نہیں جانتے، ہم اللہ کی گفتگو کو نہیں سمجھ پائیں گے جب تک ہم اس کا ترجمہ نہیں پڑھیں گا۔ اور پھر اللہ سے تعلق کے ساتھ جو ہے، اور پھر اللہ سے باتیں کریں، نماز کے ذریعے، دعا کے ذریعے دعا کی جائے، یہ دوسری بات ہے، مطلب دوسری در حقیقت پہلی بات ہے، اور مثبت سوچ جو ہے وہ پھر دوسری بات ہے، یا آپ جیسے بھی رکھ لیں، لیکن یہ پہلی بات ہے۔ یہ انسان کو روحانی اعتبار سے مضبوط بنانے والی چیز ہے۔ اور ایک چیز اور میں آپ سے عرض کروں، اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے کہہ لیں کہ نفسانی خواہشات کے خلاف جہاد کرے، یعنی مومنٹری، یعنی وقتی طور پہ اگر آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ ٹھنڈا پانی پئیں تو آپ ایسا پانی پئیں کہ جو روم ٹیمپریچر والا ہو۔ آپ اگر فرض کر لیں، کوئی بھی آپ کہہ لیں، اپنے آپ کو لگام، اپنی جو وقتی خواہشات ہیں ان کو لگام دینا سیکھیں۔ اپنے آپ کو لگام دیں گے تو کنٹرول میں آئے گا تو اس کی جو انرجیز ہیں، اس کی جو ٹیلنٹس ہیں وہ صحیح سمت کے اندر استعمال ہوں گے، اور ہم اپنے آپ کو مضبوط انسان پائیں گے۔ آپ یقین جانیے گا، مضبوط انسان وہ ہے کہ جو اپنی امپلسز جو ہیں، اپنی خواہشات جو ہیں، اپنا نفس جو ہے اس کے خلاف چل سکتا ہے، کیونکہ سب سے مشکل جو فائٹ ہوتی ہے، سب سے مشکل مقابلہ جو ہوتا ہے، وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کا مقابلہ نہیں ہوتا، وہ اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف کا مقابلہ ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف چلتے ہیں، اور اگر ہم اپنے آپ کو ٹرین کرتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ بھئی نفسانی خواہشات کے خلاف میں نے چلنا ہے، آپ یقین جانیے گا کہ اس کی بڑی طاقت مہیا کرتا ہے۔ اس پہ ڈیٹیل سے بات اس وقت نہیں ہو سکتی، کسی بھی چیز پہ ڈیٹیل سے بات اس وقت نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ ساری چیزوں کو کور کرنا ہے تھوڑی سی گفتگو کے اندر۔ اور ایک چیز اور میں آپ سے عرض کروں، وہ یہ ہے کہ پازیٹیو لوگوں سے ملاقاتوں کا اہتمام کریں، کوشش کریں۔ جو نیگیٹو انسان ہے، جو مایوسی پھیلانے والا انسان ہے، مایوسی پھیلانے والے انسان سے دور رہیں، ان کے قریب نہیں آئیں۔ لیکن جو انسان امید دلانے والا ہے، جو انسان اعتماد دلانے والا ہے، جو انسان جو ہے وہ کہہ لیں کہ آپ کو جس کی گفتگو سن کے آپ کے حوصلے بلند ہوں، آپ ایسے افراد سے ملیں، اور یوں بھی کریں
کہ آپ سے عرض کروں گا کہ ہمیں اپنی ٹربلز اس وقت تک بڑی لگتی ہیں، اپنی پریشانیاں اور تکالیف اس وقت تک بڑی لگتی ہیں کہ جب تک ہم دیگر لوگوں کی تکالیف کو نہیں جانتے، اور جب ہم جانتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یار جو میرے مسائل ہیں اس سے کئی گنا زیادہ مسائل تو دیگر لوگوں کے ہیں۔ اگر وہ زندگی گزار رہے ہیں اور تو میں بھی کیوں نہیں گزار سکتی، میں بھی کیوں نہیں رہ سکتا؟ تو اتنی سی بات ہے کہ یہ باتیں اور بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن ابھی وقت اجازت نہیں دے رہا کہ نہ تو کچھ زیادہ فہرست طویل رکھی جائے اور نہ ہی جو ہے ڈیٹیل میں کسی چیز پہ بات کی جائے۔ لیکن جو چیزیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں، آپ یقین جانیے گا کہ یہ چیزیں ایک انسان کو بہت ہی طاقت اور توانائی اور اعتماد دینے والی ہیں، اور ایک انسان کو مضبوط بنانے والی ہیں، اور ایک انسان کو مشکل حالات سے نکال کر بہتر حالات کی طرف لے کر جانا، اور حالات سے زیادہ اپنے حالات، اندرونی حالات جو ہیں ان کو بہتر کرنا، یہ تمام تر اس کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے لیے، ہم تمام تر انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ خالق و مالک جو ہے وہ ہمارا وہ ہم خالق و مالک سے اپنا تعلق بہتر کر سکیں، اور یہ بہت اعلیٰ بات ہے۔ اس سے اچھی اور اس سے بہتر اور اس سے زیادہ اعتماد دینے والی اور کون سی بات ہو سکتی ہے؟ جزاک اللہ۔